یہ ڈرامہ لگاتا ہے، یہ جھوٹ بولتا ہے، یہ ایک ناکام بزنس مین ہے۔ صرف پاپولسٹ اپروچ ہے، پھر بھی جیت تو پھر بھی وہی جاتا ہے۔ ٹرمپ جو ہے وہ پوتن کا دل جیتنا چاہتا ہے، اس کا ہم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ہم اپنے آپ کو بہت فن خان سمجھتے ہیں۔ 25 کروڑ کا ملک ہے، ٹھیک ہے آپ ایٹمی ملک ہیں، لیکن اکنامکلی آپ کوئی بہت بڑے پلیئر نہیں ہیں۔ ویسٹرن سہارا جو ہے، یعنی افریقہ کے جو بدترین ممالک ہیں، ان سے تھوڑا سا آپ بہتر ہیں۔ ویسے ہم امریکہ کو سارے جو ہے، امریکہ کا جو یار ہے غدار ہے غدار ہے۔ اب ٹرمپ ہے، پتہ نہیں 29 ہے یا 30 ہے، کہ امریکہ جو ہے وہ تنخواہ ہو جائے گا۔ مثلا آسٹریلیا بل بلا رہا ہے، جرمنی بل بلا رہا ہے، ساری یورپینز جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے ہمیں کر دیا۔ ہم ابھی بھی یہ ڈرامہ نہیں لگاتے ہیں، یہ جھوٹ نہیں بولتے ہیں کہ ہم ایک پارلیمانی جمہوریت ہے۔ بالکل تو یہ بہت بڑا فراڈ ہے نا، ہم جھوٹ بولتے۔ ٹرمپ جیسا خود پسند آدمی جو ہے وہ کسی اور کی تعریف کرے، وہ شکریہ ادا کرے ٹائپ۔ دنیا بھر میں کساد وزاری آئے گی، اور مہنگائی کا اور بے روزگاری کا اور مایوسی کا ایک بہت بڑا ماحول آئے گا۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، وی نیوز کے ساتھ میں ہوں دعا ابصار۔ ناظرین، پچھلے دنوں ڈونلڈ ٹرمپ کی کچھ خبریں آ رہی ہیں جن میں ایک بات ہے کہ اس نے ٹیرفس لگا دی ہیں، صرف پاکستان پر نہیں بلکہ اور بھی بہت سے ملکوں پر۔ ایک پریزیڈنٹ ہونے کے حوالے سے تو ان کے لیے یہ ان کا حق ہے کہ وہ اپنے ملک کے لیے اچھے فیصلے کریں اور ان کے لوگوں کی بہتری کے بارے میں سوچیں، لیکن اس کے بعد ہمارے جیسے ملک جن کی آلریڈی اکانومی بہت سفر کر رہی ہے، ہمارے لیے آگے بہت پرابلمز ہو سکتے ہیں۔ ساتھ ساتھ پاکستانی عوام کے لیے خوشخبری ہمارے وزیر اعظم نے دی کہ بجلی کی قیمتوں میں کمی آ گئی ہے، لیکن یہاں سے بجلی کی قیمت کم ہو گئی، وہاں سے ٹیرفس لگ گئے، تو ہمارے لیے تو دونوں طرف سے شاید نقصان ہی ہے۔ لیکن اس کے بعد پاک یو ایس ریلیشنز پر کیا امپلیکیشنز ہو سکتی ہیں، اور کیا واقعی جو ہماری اکانومی اتنا سلولی ریکور کر رہی ہے یا پتہ نہیں کر بھی رہی ہے یا نہیں، اس کے بعد ہمارے لیے کیا پرابلمز ہو سکتی ہیں۔ اس بارے میں نصرت صاحب سے بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا واقعی پاک یو ایس ریلیشنز جن پر ہم پچھلے دنوں تک اتنا خوش ہو رہے تھے، کیا اب ان میں کوئی خرابی آ گئی ہے یا نہیں۔ السلام علیکم نصرت صاحب۔ ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاک یو ایس ریلیشنز میں کوئی خوشگوار تبدیلی نہیں آئی۔ صرف وہ جو انہوں نے تعریف کی تھی، شکریہ کیا تھا، میں اس حساب سے لمبی چوڑی تقریر میں 60 سیکنڈ کی انہوں نے کہا، وہ بھی یہ کہ وہ ایک بندے کا تعاقب کر رہے تھے اور اس کو وہ IS کیے کا، اور اس نے ماسکو میں بھی کیا تھا، اس کو بھی اس نے جو گرفتار کیا ہے بیسیکلی اس میں جو کیونکہ ٹرمپ جو ہے وہ پوتن کا دل جیتنا چاہتا ہے، اس کا ہم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو وہ شخص مبینہ طور پر انوالو تھا، شرف اللہ، وہاں پہ ماسکو میں ایک حملہ ہوا تھا کنسرٹ ہال میں، اس میں 200 کے قریب آدمی مارے گئے تھے، اور وہ یہاں پہ ہمارے بلوچستان میں کہیں چھپا ہوا تھا، پاک افغان سرحد کے قریب، تو اس کے پیچھے CIA لگی ہوئی تو ہم تھی۔ کہہ سکتے ہیں کہ بس فیسیلیٹیٹ ہی کیا ہم نے، نہیں، اس کو اکنالج کیا اس نے۔ بہرحال تو یہ بڑی بات ہے کہ ٹرمپ جیسا خود پسند آدمی جو ہے وہ کسی اور کی تعریف وہ کرے، شکریہ ادا کرے ٹائپ۔ تو بس اس سے زیادہ بات نہیں، کیونکہ وہ تو رات گئی بات گئی بلا۔ نہیں سر، ہم ایز اے قوم ایگزیجریٹ کرتے ہیں نا ہر چیز کو۔ نہیں، بہت خوش ہو رہے تھے ہم کہ شاید اب US کے ساتھ بڑا ہی اچھا سفر ہوگا ہمارا۔ نہیں، ایسی کوئی میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی سین آدمی ایسا سوچے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک ٹیرف کی بات ہے تو سچی بات ہے کہ ہم اپنے آپ کو بہت فن خان سمجھتے ہیں۔ 25 کروڑ کا ملک ہے، ٹھیک ہے آپ ایٹمی ملک ہیں، لیکن اکنامکلی آپ کوئی بہت بڑے پلیئر نہیں ہیں۔ سر اکنامکلی تو آئی تھنک ہم کہیں بھی اسٹینڈ نہیں کرتے۔ اگر آپ دیکھیں تو ویسٹرن سہارا جو ہے، یعنی افریقہ کے جو بدترین ممالک ہیں، ان سے تھوڑا سا آپ بہتر ہیں۔ مثلا اگر آپ ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس کے حوالے سے دیکھیں، ایک ایسا معاشرہ جس کے 2 کروڑ بچے اسکولوں سے باہر ہیں، وہ کہے کہ وہ ہمیں US ٹیرف ہمارا کیا بگاڑ لے گا، یہ سب بالکل بگاڑے گا سر، آئی تھنک ہمارا ہی زیادہ ہے۔ نہیں بھی کہاں ہمارا کیا، مثلا یہ کہ ہماری ٹوٹل، ویسے ہم امریکہ کو سارے جو ہے، امریکہ کا جو یار ہے غدار ہے غدار ہے، ہماری ایکسپورٹ سب سے زیادہ جو ہے وہ امریکہ جاتی ہے، اور وہ کیا ہیں، تولیے ہیں، بیڈ شیٹس ہیں، ہم کو ویلیو ایڈیشن نہیں کرتے۔
ریڈی میڈ گارمنٹس میں سب سے بڑا چین کے بعد بنگلہ دیش. تو ہمارے مقابلے میں بنگلہ دیش کو تھا 37% انہوں نے لگایا ابھی اس ریجن میں. اور سری لنکا جو ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے جو ہے وہ دیوالیہ سے فیس کر کے وہاں پہ تو لوگوں نے یعنی پارکوں میں کچن بنے تھے جہاں پہ کھاتے رہے لوگ. ہسپتالوں میں دوائیاں جو باہر کے ملکوں میں ہیں وہ بیچارے بیچتے رہے ہیں وہ چندہ بندہ کر کے جو اوورسیز سری لنکن ہے. تو ان پہ 44% لگائی ہے. تو ہمارے اس حوالے سے 29% جو اس نے زبانی بولا ہے 30% کاغذوں میں آیا ہے. اب ٹرمپ ہے پتہ نہیں 29 ہے یا 30 ہے. تو وہ اس حوالے سے جو ہے وہ اتنا زیادہ فرق نہیں ڈالے گا کیونکہ ہمارے جو کمپٹیٹر ہیں اور اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اچھی بات ہو گئی ہے کہ جس دن صبح کو وہ اناؤنس ہوئے ہیں ٹیرفس اور اسی دن شام میں سپہر کے قریب جو ہے شام ہونے سے پہلے شہباز صاحب نے بجلی کی قیمتوں میں تو وہ تھوڑی سی وہاں سے کمپنسیشن ہو جائے گی. اور ابھی بھی ہمارا کوئی اتنا بہت زیادہ جو ہے اس پہ فرق نہیں پڑے گا. میرا اپنا خیال ہے کہ ٹرمپ نے جو کیا ہے اس کا سب سے زیادہ نقصان اٹ سیلف جو ہے وہ یو ایس کو ہی ہوگا. وہ سب سے پہلے تو امریکی صارف کو ہوگا نا کہ ہاں وہ جو چیزیں لیتا ہے وہ مہنگی ہو جائیں گی. کہ آپ نے باہر سے ٹیرف لیا اس کو جو چیزیں سستی ملتی تھی وہ خریدتا تھا جس کا وہ عادی ہو چکا تھا. اب وہ ٹیرف سے اور اس میں سب سے زیادہ یہ ہے کہ امریکہ جو ہے وہ تنخواہ ہو جائے گا. مثلا آسٹریلیا بل بلا رہا ہے, جرمنی بل بلا رہا ہے, ساری یورپینز جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے ہمیں کر دیا. حتیٰ کہ ان کے جو بہت قریب آ رہا ہے ان دنوں انڈیا, وہاں کے لوگ بھی بار بار یہ کہہ رہے ہیں, لیکن ان کو یہ امید ہے کہ شاید چونکہ انہوں نے یہ وعدہ کر رکھا ہے کہ جو ان کے درمیان فری ٹریڈ ایگریمنٹ ہونا ہے تو شاید وہاں. سر میرا اپنے ایک نالج کے لیے سوال ہے, انڈیا تو ہمارے ساتھ ہی آزاد ہوا بلکہ ایک دن بعد ہی ہوا, وہ اتنا اکنامکلی کیسے پروگریس کر گئے لیکن ہم آج تک وہیں کے وہیں کھڑے ہوئے ہیں, بلکہ ہم تو 10 قدم پیچھے چلے جاتے ہیں. بیوی بات یہ ہے کہ ایک ایسا وقت بھی تھا 1990 کی دہائی میں ہم ان سے بہت آگے تھے. انڈیا کو جو ہے وہ اپنا سونا گروی رکھنا پڑا تھا جب یہ منموہن سنگھ کو لائے تھے ایز فائنانس منسٹر. یس, میں خود وہاں پہ بھارت میں موجود تھا جب یہ واقعہ ہوا, کیونکہ میں انڈیا کو کور کرنا جو ہے وہ میری اسپیشلائزیشن بنی ہم ہوئی تو ہے. وہ بھی نہیں کہہ سکتے, اب تو سختیاں اتنی ہو گئی ہیں. 1984 سے انہوں نے بہرحال اپنی اکانومی کو سب سے پہلی تو بات یہ ہے, ہم تو 1950 میں ہی ہم نے فیصلہ کر لیا تھا کہ جی ہم نے امریکہ کے اتحادی ہیں. جی سر, وہ پھر اور جرنیل اور وہ سارا. اس کے بعد چونکہ ہم نے سر جنگ کا حصہ بننا تھا تو ہم نے زیادہ جو ہے اپنے امریکہ کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ رکھے, وہ یہ کہ فوجی طور پر ہم امریکہ کی کس طرح مدد کر سکتے ہیں. اور اس کے لیے سارا فوکس یہ رہا کہ کیسے ہماری آرمی کو اپ گریڈ کرنا ہے. تو اس اپ گریڈیشن کا فائدہ ہوا کہ افغان جہاد کے ذریعے امریکہ نے جو ہے وہ سوویت یونین کو توڑ دیا اور اس اپنے کا مخالف کیمپ کو, اور جب انہوں نے وہ توڑ لیا تو ہم فارغ ہو گئے. اب ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے اپ گریڈ کر کے آگے کیا کرنا ہے. تو اب وہ ایک انتہائی مختلف موضوع ہے کہ پاکستان اور امریکہ کی ہم بات کریں. تو دوسرا یہ کہ وہاں پر بہرحال آپ پسند کریں یا نہ کریں بھارت میں کنٹینیوٹی رہی ہے کہ جی ڈیموکریٹک سسٹم ہے وہ چلتا رہا اور وہی چلتا رہا. آج بھی وہی ہے, چاہے 6 مہینے کی حکومتیں بنی ہیں, 8 مہینے کی حکومتیں بنی ہیں, لیکن وہ یہ کہ حکومتیں چلتی رہی ہیں اور الیکشن ہوتے رہے. تو وہ سر جو بھی ہو سول سپریمیسی وہاں پر رہی ہے کنٹینیوسلی, جو ہم نہیں بول سکتے. ہمارے ہاں تو وہ اس طرح کا رہا ہی نہیں. ہمارے ہاں تو دیکھیے نا, سب سے زیادہ جو ہے ایوب خان صاحب رہے, اس کے بعد پھر جنرل ضیاء اللہ کا ہے, پھر یحییٰ خان کا پیریڈ ان سے پہلے آیا تھا, اور بہت زیادہ. تو ظاہر ہے کہ ایک پورے 2 ڈفرینٹ سسٹمز کا ایک دوسرے کے ساتھ تو آپ مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں نا. لیکن اس سے ایک بات ثابت ہوتی ہے کہ بہرحال اگر آپ نے ملک کو بہتر بنانا ہے
تو بہتر یہی ہے کہ آپ کنٹینیوٹی آف سسٹم رکھیں. سر اس حساب سے ہماری بھی کنٹینیوٹی تو ہے, سول سپریمیسی کی تو نہیں ہے, لیکن ہم بھی جو ایک قوت ہے جو جس کو جو آتی ہی رہتی ہے پاور میں, ہمارا بھی تو وہی سلسلہ چلتا رہا ہے. ہم تو نہیں کرتے نا, ہم ابھی بھی یہ ڈرامہ نہیں لگاتے ہیں, یہ جھوٹ نہیں بولتے ہیں کہ ہم ایک پارلیمانی جمہوریت ہے. بالکل تو یہ بہت بڑا فراڈ ہے نا, ہم جھوٹ بولتے ہیں, ڈینائل میں رہتے ہیں بہرحال شاید. ہم یہ کہ میں آپ کو فرینکلی بتا رہا ہوں, دیکھیے ہم اپنے ایشو سے ہٹ رہے ہیں. ایشو آپ کا یہ تھا, میرا اپنا یہ خیال ہے کہ امریکہ نے, ٹرمپ نے یہ جو اپنی پالیسی کی ہے یہ اس کے گلے پڑے گی, کچھ عرصے بعد ہی بس ہم اور کی اس سے implications دیکھ لیں گے. وہ نظر بظاہر صرف چین کو اپنا ٹارگٹ کیے ہوئے ہے. چین کا تو نقصان جو ہوگا سو وہ تو ہوگا, ہوگا. لیکن اس میں پوری دنیا میں جو ایک ریسیشن والا ماحول پیدا ہوگا وہ بہت خطرناک بات ہے. لیکن ٹرمپ کے بارے میں مثال کے طور پر میں, ایک وشس آدمی ہے, یہ بنیادی طور پر بہت کم لوگوں کو یہ پتہ ہے, یہ ڈرامہ لگاتا ہے, یہ جھوٹ بولتا ہے, یہ ایک ناکام بزنس مین ہے. صرف پاپولسٹ اپروچ ہے, پھر بھی جیت تو پھر بھی وہی جاتا ہے. بی آپ جیت لیا نا تو آپ جیت کے سامنے آ رہا ہے نا. جب آپ جھوٹ بولتے ہیں, ڈرامے لگاتے وہ ہیں اپیل کرتا اور ہے. بیس لیس قسم کی بات کرتے ہیں, تو پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ ایکسپوز جلدی ہو جاتے ہیں, وہ دیوانگی رہتی ہے. اب ظاہر ہے کہ جب سے یہ اقتدار سے گیا ہے تو اس کے جو حامی ہیں وہ تو یہ تو مانے ہی نہیں تھے کہ یہ ہارا بھی تھا, تو اب جب آتے ہی جو ہے بلبلا رہے ہیں لوگ. تو اب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ امریکہ کی ساری اسٹرینتھ یہ تھی کہ وہ ایک اوپن معاشرہ تھا, اور اس میں دنیا بھر میں سے جہاں بھی, مثلا اسٹیو جاب کون تھا؟ اسٹیو جاب واز اے سیرین. اب اگر وہ بیچارہ اپنے ہی ملک میں رہتا تو کہاں ایپل ہوتا اور کہاں اس کی انوینشنز ہوتی. امریکہ نے اپنی ساری پہچان ہی یہ بنا رکھی تھی کہ یہ لینڈ آف اپارچونٹی ہے, کہ مطلب باہر دوسرے کہ ملکوں سے دنیا یہاں لوگ بھر آتے کا ہیں ذہین ترین آدمی اگر یہاں آ کے اپنی قسمت آزمانا چاہے تو وہ کر سکتا ہے, تو وہ کر سکتا ہے. اوپن حتیٰ ہے کہ سب اس کے کا لیے. اپنا جو قریب ترین آدمی تھا ایلان مسک, یہ ٹویٹر جس نے خریدا تھا, ایکس بنا دیا پھر, اب اس کا پٹھا بیٹھ گیا, اس کی بنائی ہوئی گاڑی کو لوگ آگ لگا رہے ہیں. بھائی وہ خود جنوبی افریقہ کا ہے, وہ پیدا ہوا وہاں سے پھر وہ کینیڈا گیا کیونکہ اس کی ماں کینیڈا کی تھی, پھر وہ کینیڈین نیشنلٹی کے ساتھ امریکہ میں داخل ہوا اور بعد ازاں پھر وہ امریکن ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. تو مقصد یہ کہ یہ اس امریکہ کی جو پوری اپ ورڈ موبلٹی اور اس کا دنیا کی باعث سپر طاقت بننے کی دو وجوہات تھیں نا. ایک تو یہ کہ اٹ از لینڈ آف اپارچونٹی, کہ دنیا کا ذہین ترین آدمی نئے آئیڈیاز کے ساتھ, کوئی بھی خریدنے والا نہ ہو, وہ یہاں آئے اور اپنی قسمت آزمائے, اینڈ ہی کین فائنڈ بائرس, سر ہی ساری کین ایکسپیریمنٹ ود بچپن سے آئیڈیاز. یہی سنتے آ رہے ہیں کہ یہ ساری فلاسفی ہی یو ایس کی یہ تھی. بالکل نا, تو ایک اس سے وہ ناکام ہو گئے. اس کے بعد دوسرا یہ کہ جی اٹس فری کمپنی, اور ہم بلیو کرتے ہیں کہ جی طلب اور رسد پہ, کہ جو چیز سستی ملتی ہے, اگر چیز سستی بناتا ہے تو ہم سستی بیچیں گے, ہم یہ باہر سے منگوا لیں گے, اور وہاں کا بندہ جو ہے. تو اب یہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنے ہاں کی مینوفیکچرنگ بحال کروں گا. آئی ڈونٹ ایکسپیکٹ کہ ایک بندہ جس نے وہاں پہ پڑھا بھی ہے, میٹرک بھی کیا ہے, تو وہ اتنی محنت سے جو ہے دل لگا کر وہ کسی مشین کے پیچھے کھڑا ہو کر, اور آگے پھر آرٹیفیشیل انٹیلیجنس یہ وہ آ رہی ہے, لیبر انٹینسو یہ وہ ادھر ادھر. تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ دنیا بھر میں کساد وزاری آئے گی, اور مہنگائی کا اور بے روزگاری کا اور مایوسی کا ایک بہت بڑا ماحول آئے گا, جس سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ ٹرمپ جو ہے یہ کوئی ملٹری ایڈونچر کر سکتا ہے, جو ڈرامہ یہ لگا کے آیا ہے نا کہ میں امن بحال کروں گا. اور یہ ایران کے بارے میں جس طرح کا بلڈ اپ ہو رہا ہے, سر رشیا یوکرین کے حوالے سے بھی ہو سکتا ہے, یا فلسطین کے حوالے سے بھی ہو سکتا ہے, یا صرف آپ جو کہہ رہے ہیں نہیں ایران کے حوالے سے بھی ہو سکتا ہے, کوئی بھی کسی نہ کسی قسم کا ہم ایکسپیکٹ کر اس سکتے ہیں طرح کچھ. کے حالات میں. یہ ہٹلرزم ہے نا جو کر رہا ہے, تو یہ کوئی نہ کوئی ملٹری ایڈونچر کر کے توجہ ہٹانے کی کوشش کرے گا. میرا تو سر پھر اگر اتنا ٹربلسم لیڈر ہے وہ, تو یو ایکسپیکٹ کہ وہ اسٹیپ ڈاؤن کر دے گا یا پورا ٹینیور پورا کر کے جائے گا؟ نہیں بھائی, وہ تو خیر وہاں پہ بھی عوام کی طاقت جب نہیں ہے تک سر. اس کو کوئی امپیچ نہیں کرے گا یا اس کے خلاف کوئی. سر یو تھنک امپیچ ہو جائے گا؟ کیونکہ جب یہ بنا ڈپینڈ کرتا ہے نا, ابھی تو اٹس ٹو ارلی بابا. ابھی کل تو اس نے ٹرمپ پرسوں
نے ٹیرس لگائے ہیں، اس کا امپیکٹ آتے آتے ابھی ٹائم لگے گا. ہاؤ کین یو سے. بٹ سر وہی بات ہے کہ یو ایس اب ہم اسے لینڈ آف اپرچونیٹیز نہیں سمجھ سکتے. نو مور بلکہ وہ تو اب امریکہ ایک ایسا ملک ہو گیا ہے جو پوری دنیا میں وحشت کی اور مایوسی کی خبریں پھیلا رہا ہے ابھی تو فی الحال. سر جو ہمیں لگتا تھا ہم اپنی زندگی میں کبھی یہ نہیں سوچیں گے کہ وہاں سے بھی کبھی مایوسی کی خبر آ سکتی ہے. آ گئی ہے. خیر میں تو ان سے کبھی اچھی خبر کی امید رکھی نہیں، لیکن وہ اور حوالوں سے تھی. کوئی ویتنام میں بھی کوئی اچھی خبر تو نہیں تھی، اور ویتنام میں جو ادھر ہمارے ہمسائے میں 21 سال تک جو کرتے رہے وہ کیا کوئی تھی گڈ سٹوری تو نہیں تھی. بٹ سر اکنامکلی ایٹ لیسٹ وی تھاٹ کہ وہ اپنے طور پر خوش سپر پاور کے حساب سے ریمینڈ اپارٹ ٹو ریکن ود. یس اب اس طرح کے لگ رہا ہے کہ بھائی کچھ حالات وہ کچھ گڑبڑ ہے اور کوئی ملٹری ایڈونچر آنے والا ہے. تھنگز آر ناٹ ویری چیئرفل اباؤٹ امریکہ. چلیں یوں کر لیں. چلیں سر پھر ہم آئی گیس یہیں سے کنٹینیو کریں گے نیکسٹ ویک، پھر دیکھتے ہیں کتنا چیئرفل ہے امریکہ اینڈ کتنا گریٹ ہو چکا ہے دوبارہ سے. ناظرین بات وہی ہے کہ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ یو ایس جیسا ملک جو ہے وہ کبھی فیل نہیں ہو سکتا، سپر پاور کا لیبل ہمیشہ اسی کے ساتھ لگا. لیکن اب ڈونلڈ ٹرمپ کی کچھ پالیسیز کے بعد لگ رہا ہے کہ شاید وہ لوگ بھی مایوسی کی طرف جا رہے ہیں. لیکن اب تو وقت کے ساتھ ہی پتہ چلے گا کہ آگے کیا ہوگا اور اس پر باقی دنیا کی اکانومی کیسے افیکٹ ہوگی. اب تک کے لیے اتنا ہی. وی نیوز سے میں ہوں دو ابصار. ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں. اللہ حافظ.